امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک 6-7 سال کا بچہ یا 8 سال کا بچہ آ جاتا ہے، حضور والا بڑے بڑے لوگ آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، آج میں آپ کی دعوت لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ بیٹے کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اب اس نے جھولی میں کچھ چھپایا ہوا ہے، کہا کہ کیا پکاؤ گے میرے لیے؟ امام احمد رضا نے کہا کہ کیا پکاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں امی سے بھی اجازت لے کر آیا ہوں اور میری جھولی میں کچھ چنے بھی ہیں، باجرہ بھی ہے، باجرے اور مکائی کی روٹی پکا کر آپ کو کھلاؤں گا اور یہ چنے کھلاؤں گا۔ امام احمد رضا کو یہ دونوں چیزیں طبیب نے منع کی تھی، طبیعت چونکہ کافی علیل تھی۔ کہا کہ بیٹے والدہ سے پوچھ کر آئے ہو تمہارا والد کہاں ہے؟ کہا کہ حضور والا میرا والد فوت ہو چکا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا کہ اب لوگ مجھ سے ٹائم دیتے تھے، میں اب آپ سے ٹائم لیتا ہوں، میری دعوت کب کرنی ہے؟ میری دعوت۔ کہا کہ کل بھی میں فارغ نہیں، اس بچے نے کہا کل کو بھی میں فارغ نہیں، پرسوں بھی فارغ نہیں، آج ظہر کے بعد آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ بندوبست کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ چلا جاتا ہے، اس نے جو بھی اہتمام کا کیا۔ امام اہل سنت نے اپنے ساتھ ایک خلیفہ سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لیا اور ساتھ چل دیے، اور جب وہاں پہنچے وہاں کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے، بڑی بیٹھک نہیں ہے، ایک ہی کمرہ تھا اس کا۔ کمرے کے باہر وہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی لے کر آیا، ایک ٹاٹ لے کر آیا۔ امام احمد رضا جبہ سمیٹ کے اسی پہ بیٹھ گئے، فرمایا کھانا لے آؤ۔ کھانا لے آیا، وہی باجرے کی روٹی اور مکئی کی روٹی اور وہی چنے۔ آپ کے خلیفہ نے کہا کہ حضور والا اس کی دلجوئی کے لیے آپ ایک لقمہ لگا لیں۔ آپ نے کہا کہ خاموش رہو۔ 1.5 روٹی اعلیٰ حضرت نے کھائی۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹے جاؤ امی سے پوچھ کر آؤ، اب ہمیں اجازت ہے؟ کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ بچہ گیا، واپس آیا، کہا کہ امی جان کہتی ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کے شاگرد نے کہا کہ حضور والا ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ کو چنے بھی بنا تھے اور یہ باجرہ بھی بنا تھا، مکئی بھی بنا تھی، اور آپ نے آج ڈٹ کے کھایا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ رکھا، جس نے یتیم کو پیار دیا، وہ کل قیامت کی جنت میں یوں میرے ساتھ جائے گا۔ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ بس میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھا۔ اور امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت ساری زندگی حضور کی تعریفیں کرتے رہے ہو، قبر میں جب جاؤ گے حضور کا سامنا ہوگا تو تب کیا کہو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا کہوں گا؟ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور رضا نے اپنا سخن اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کی یاد میں انشاءاللہ جو سالانہ ہم محفل کرتے ہیں، تو آج رات عشاء کے بعد آپ کی اسی جامع مسجد عربی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک محفل کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ آپ تمام حضرات کو اس محفل میں شرکت کی دعوت ہے، تشریف لائیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات